السلام علیکم دوستو، آر جی اردو سٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ملک ازبکستان میں صدیوں پہلے ایک بہادر سپاہی رہتا تھا۔ وہ اکثر لوگوں کو ایک کہانی سنایا کرتا تھا جو کچھ یوں تھی کہ بہت دور ایک گہرے نیلے سمندر کے اندر ایک خوبصورت محل میں سمندر کا بادشاہ پیروز شاہ رہا کرتا تھا۔ اس کی ملکہ بہت نیک اور عقل مند تھی۔ بادشاہ کی ایک بے حد پیاری اکلوتی بیٹی تھی جس کی نیلی نیلی آنکھیں، سنہرے بال اور چاندی جیسا دمکتا رنگ تھا، موتی کی طرح صاف و شفاف دانت۔ اس شہزادی کا نام صدف تھا اور وہ اپنی ماں یعنی جل پری کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اور پیروز شاہ تو شہزادی صدف پر جان چھڑکتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، لیکن ایک نصیحت بار بار کرتا تھا کہ بیٹی، تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ دور نکل جاتی ہو، ایسا نہ کیا کرو، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم تمہارے بغیر جی نہیں سکتے۔ شہزادی صدف زور سے ہنس کر کہتی، آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں، سمندر کی ساری لہریں میری سہیلیاں ہیں، اگر میں کھو گئی یا راستہ بھول گئی تو یہ مجھے محل تک پہنچا دیں گی۔ شہزادی بے حد لاڈلی تھی، اس لیے پیروز شاہ چپ ہو جاتا۔ ماں بار بار شہزادی کو سمجھاتی کہ وہ دور تک تیرتی ہوئی نہ جایا کرے، اگر کسی انسان نے پکڑ لیا تو پھر ساری عمر کے لیے اس کی قیدی بن جائے گی۔ شہزادی یہ سن کر ہنستے ہوئے کہتی، امی جان، آپ بھی ابا جان کی طرح ڈرتی ہیں، بتائیے، اگر مجھے کسی آدمی نے پکڑا تو میں خوب پیٹ پھلا کر اس کے ہاتھوں سے پھسل کر پانی میں گر پڑوں گی۔ ارے بیٹی، اب تم سے بحث کون کرے؟ جل پری ملکہ ماتھا پیٹ کر کہتی تو شہزادی کہکا لگاتی اور پانی میں تیرتی دور نکل جاتی۔ اسے ننھے آبی پودے، پھول، جھینگے اور رنگ برنگی مچھلیاں بہت پسند تھیں۔ وہ ان سب سے دیر تک باتیں کرتی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلا کرتی۔ جب کھیلتے کھیلتے تھک جاتی اور بھوک چمک اٹھتی تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ 1 2 3 کہہ کر دوڑ لگاتی، یعنی تیزی سے تیرتی ہوئی محل میں واپس آ جایا کرتی۔ بادشاہ اور ملکہ کے لاڈ پیار کی وجہ سے شہزادی تھوڑی سی مغرور اور خود سر ہو چکی تھی۔ ساحل پر ایک بوڑھا مچھیرا رہا کرتا تھا، بیچارہ بہت غریب تھا، اس کا نام شیخوف تھا۔ شیخوف کو رنگ برنگی مچھلیاں بہت پسند تھیں، لیکن وہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مچھلیاں پکڑ کر فروخت کر کے اپنی زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ شیخوف اکیلا تھا، اس نے شادی نہیں کی تھی، لیکن اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی اور وہ بقایا اپنی ساری زندگی آرام سے گزارنا چاہتا تھا۔ ایک دن شیخوف صبح سے سمندر میں اپنی کشتی پر سوار بڑا سا جال ڈالے بیٹھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ صبح سے کوئی مچھلی اس کے جال میں نہ پھنسی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے نیلے نیلے سمندر کی سفید جھاگ اڑتی موجیں اس کا مذاق اڑا رہی ہیں کہ آج تم ہماری سہیلیوں کو نہیں پکڑ سکو گے اور یوں ہی خالی ہاتھ گھر کو لوٹو گے۔ شیخو نے چلا کر کہا، اے بپھرتی موجو، اللہ کے لیے مجھ پر رحم کرو اور تھوڑی سی مچھلیاں میرے جال میں ڈال دو۔ بوڑھے شیخو نے دونوں ہاتھ دعا مانگنے کے انداز میں اٹھا کر پھیلاتے ہوئے کہا۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا۔ اچانک جال میں ہلچل ہوئی۔ پہلے تو بوڑھا مچھیرا اسے پانی کا زور سمجھا، لیکن جب حرکت بڑھتی گئی اور جال بے حد بھاری ہو گیا تو شیخو نے اسے کھینچنا شروع کیا۔ جیسے ہی جال پانی سے باہر آیا، خوشی کے مارے اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ جال میں بے تحاشا موٹی تازی مچھلیاں بھری پڑی تھیں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، اتنی مچھلیاں فروخت کر کے یقیناً میں ایک اچھی رقم حاصل کر لوں گا اور کچھ دن آرام کے ساتھ گزاروں گا۔ اس نے جال کھینچتے ہوئے سوچا، نہیں نہیں اچھے مچھیرے، ایسا ظلم مت کرنا، مچھلیاں فروخت مت کرنا۔ اچانک ایک بے حد شیریں لیکن واضح آواز سن کر شیخو اچھل پڑا، اس کے ہاتھ رک گئے اور اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے گھبرا کر پوچھا، کون؟ جواب میں کئی آوازیں ہنسنے لگیں۔ یوں لگا جیسے چاندی کی کئی چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں ایک ساتھ بج اٹھی ہوں۔ کون ہنس رہا ہے؟ بوڑھے مچھیرے نے چلا کر پوچھا۔ ڈرو نہیں اچھے مچھیرے، میں سمندر کے بادشاہ پیروش کی چہیتی بیٹی شہزادی صدف ہوں۔ ادھر جال کو دیکھو،
میں اور میری تمام سہیلیاں تیرتی تیرتی ادھر آ نکلیں تو تم سمندر کی موجوں سے رحم کی درخواست کر رہے تھے، لہٰذا میں اور میری سہیلیاں جان بوجھ کر تمہارے جال میں آ گئی ہیں۔ لیکن اچھی شہزادی، میں بہت غریب اور بوڑھا مچھیرا ہوں۔ اچھے مچھیرے ہم سب جانتی ہیں، اس لیے تمہاری مدد کرنا چاہتی ہیں۔ یقین کرو، دوسروں کی امداد کر کے جو خوشی ہوتی ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ شہزادی صدف کی آواز سنائی دی۔ بوڑھا شیخو ہچکچا رہا تھا۔ اچھے مچھیرے، اپنی آنکھیں بند کر لو، اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو تمام عمر پچھتاؤ گے۔ شہزادی نے پھر کہا تو مچھیرے نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی کشتی بھنور میں چکر کاٹ رہی ہے۔ آنکھیں مت کھولنا، شہزادی صدف کی میٹھی آواز آئی۔ چند لمحوں بعد شیخو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کشتی کو آرام آ گیا ہو۔ اچھے مچھیرے، اب اپنی آنکھیں کھول دو۔ بوڑھے نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہی سمندر کا ساحل ہے، دور اس کا جھونپڑا نظر آ رہا ہے اور وہی کشتی ہے، لیکن جال غائب ہے اور سمندر پرسکون۔ اچھی شہزادی، تم کہاں ہو؟ بوڑھے مچھیرے نے چلا کر پوچھا۔ میں واپس جا رہی ہوں اچھے مچھیرے، اگر میں اور کچھ دیر پانی سے باہر جال میں رہتی تو میں مر جاتی اور میری سہیلیاں بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دیتیں۔ اپنی کشتی کو غور سے دیکھو۔ بوڑھا شیخو پاگلوں کی طرح کشتی میں دوڑنے لگا۔ یہ تو بالکل خالی تھی، یہ تو بالکل خالی ہے شہزادی۔ نہیں، تمہارے قدموں کے پاس ہی ایک موتی پڑا ہے، وہ اٹھا لو اور جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو اس موتی کو ساحل پر آ کر سورج کے سامنے کر دینا، میں آ جاؤں گی۔ اور ہاں، تمہاری جیب میں کئی بیش قیمتی موتی ہیں، فی الحال انہیں فروخت کر کے اپنا گزارا کرو اور جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے بلا تکلف مجھے بلا لینا۔ اب میں چلتی ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ سمندر میں طوفان سا آ گیا، موجیں بپھرنے ٹکرانے لگیں اور ذرا ہی دیر میں سمندر پرسکون ہو گیا۔ شہزادی صدف جا چکی تھی۔ اچھی شہزادی، تمہارا بہت بہت شکریہ، بوڑھے شیخو نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے بعد اس نے شہزادی کا دیا ہوا موتی تو سنبھال کر رکھ دیا اور باقی موتی فروخت کر کے ایک عالیشان محل خریدا، نوکر چاکر رکھے اور ٹھاٹھ سے زندگی بسر کرنے لگا۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ ادھر سمندر دیس میں پیروز شاہ نے دیکھا کہ شہزادی صدف جوان ہو چکی ہے تو اس نے اس کی شادی کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے نرفور کا انتخاب کیا اور یوں بڑی دھوم دھام سے شہزادی صدف کی شادی شہزادے نزفور سے ہو گئی اور وہ پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ نزفور بہت اچھا تھا، شہزادی صدف کی طرح اس کا چہرہ بھی انسانوں جیسا اور دھڑ مچھلی جیسا تھا۔ شہزادی صدف اور شہزادہ سارا وقت تیرتے رہتے اور کھیلتے رہتے۔ دونوں کی آنکھ مچولی کھیلنا اور ننھے پھولوں اور رنگ برنگی مچھلیوں سے باتیں کرنا انہیں بہت اچھا لگتا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ پیروز شاہ اور ملکہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ شہزادی صدف کے سوا ان کی کوئی اولاد نہ تھی کہ جس کی انہیں فکر ہوتی، لہٰذا تخت و تاج شہزادہ نرفوز کے حوالے کر کے دونوں گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے لگے۔ ادھر بوڑھا شیخو دولت زیادہ کمانے کے لالچ میں اس نے اپنی تمام رقم مختلف بحری جہازوں پر اپنا سامان تجارت لے جانے والے سوداگروں کے حوالے کر دیا۔ بدقسمتی سے کئی جہاز سمندری طوفان کا شکار ہو گئے اور شیخو پائی پائی کا محتاج ہو گیا۔ اب اسے شہزادی صدف کے دیے ہوئے موتی کا خیال آیا۔ اگلے ہی دن منہ ادھیرے اٹھا موتی لے کر ساحل کی طرف روانہ ہو گیا اور سورج نکلتے ہی موتی سامنے کر دیا۔ جیسے ہی سورج کی کرنیں موتی پر پڑیں، سمندر میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ موجیں تیزی سے ساحل سے ٹکرانے لگیں اور ذرا سی دیر بعد شہزادی صدف نے پانی سے سر نکالا۔ اس کی نیلی نیلی آنکھیں اور سنہری بال سورج کی کرنوں میں چمک رہے تھے۔ کیا بات ہے میرے محسن، تم نے مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ شہزادی صدف نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جواب میں بوڑھے شیخو نے الف سے لے کر یہ تک پوری کہانی سنا ڈالی۔ مجھے تمہاری بربادی کا سن کر بہت افسوس ہوا ہے،
اچھے مچھیرے، چونکہ تم نے میری اور میری سہیلیوں کی جان بخشی تھی، لہٰذا تمہاری امداد کر کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ جاؤ اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ اتنا کہہ کر شہزادی چھپاک سے پانی میں غائب ہو گئی۔ بوڑھا شیخو واپس آیا تو دیکھا اس کے عالی شان محل کے باہر ہیرے جواہرات کے صندوق موجود تھے۔ وہ بے حد خوش ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ جتنی دولت اس کے پاس آتی اتنی ہی اس کی ہوس بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بوڑھے مچھیرے کا یہ حال تھا۔ اتنی دولت کے باوجود وہ خوش نہ تھا۔ کچھ سال گزر جانے کے بعد اس نے سوچا کہ میرا محل بہت چھوٹا ہے، مجھے شہزادی صدف سے بہت ہی خوبصورت محل مانگنا چاہیے۔ میں نے اس کی جان بخشی کی ہے، یقیناً وہ اس بار میری مدد ضرور کرے گی۔ یہ سوچ کر وہ اگلے ہی دن صبح سویرے اٹھا اور ساحل پر جا پہنچا۔ موتی کو سورج کے سامنے کر دیا۔ ذرا سی دیر بعد شہزادی صدف اس کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ اس نے بوڑھے شیخو کی پوری بات سن کر کچھ سوچا اور پھر بولی، جاؤ اچھے مچھیرے، تمہاری خواہش پوری ہو چکی ہے۔ شیخو مچھیرا واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پرانے محل کی جگہ ایک عظیم و عالیشان محل جگمگا رہا تھا۔ محل کے باہر سپاہیوں کے دستے پہرا دے رہے تھے اور محل کے اونچے اونچے خوبصورت سنہری مینار سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ بوڑھا شیخو بے حد خوش ہوا اور مزے سے رہنے لگا۔ وہ اچھے سے اچھا کھاتا اور اچھے سے اچھا پہنتا۔ اتنی دولت پا کر وہ اللہ تعالیٰ کو فراموش کر چکا تھا۔ اب اسے غریبوں سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ وہ اپنے غربت کے دن بھلا چکا تھا اور اب اس کے دل و دماغ پر لالچ کے پردے پڑ چکے تھے۔ ایک صبح بوڑھا شیخو اپنے عظیم و عالیشان محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ یکایک اس کے ذہن میں ایک انوکھا خیال آیا۔ اس بات کے متعلق سوچتے ہی لالچی بوڑھا شیخو خوشی کے مارے اچھل پڑا اور اگلے ہی دن وہ پھر ساحل پر شہزادی صدف کے سامنے کھڑا تھا۔ اب کیا بات ہے اچھے مچھیرے؟ شہزادی نے مسکرا کر پوچھا۔ اچھی مہربان جل پری، میں ڈرتا ہوں کہ آپ برا نہ مان جائیں۔ بوڑھے شیخو نے مکاری سے کہا۔ نہیں نہیں، تم اپنا بیان کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ جواب میں بوڑھا شیخو بولا، مہربان شہزادی، میں بہت بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے جوان اور تندرست اور خوبصورت ہو جاؤں۔ کیا آپ میری خواہش پوری کر دیں گی؟ اس نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ شہزادی صدف کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں ہاں ضرور۔ اچھا اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مچھیرے نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند ہی لمحوں بعد شہزادی بولی، آنکھیں کھول دو اچھے مچھیرے۔ مچھیرے نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ اب وہ بوڑھے شیخو کے بجائے ایک نوجوان صحت مند اور چاق و چوبند شیخو بن چکا تھا۔ وہ خوشی کے گیت گاتا ہوا واپس ہو گیا۔ اب اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے کہا، اب وہ شادی کر لے۔ یہ سوچ کر شیخو اچھل پڑا، ارے اس طرف تو میرا دھیان ہی نہ گیا۔ بھلا شہزادی صدف سے اچھی بیوی مجھے کہاں ملے گی؟ یہ تہیہ کر کے وہ اگلے پہر اٹھا، موتی نکالا اور صبح سویرے ساحل کی جانب روانہ ہو گیا۔ سورج ابھی نکلا نہیں تھا۔ شیخو کو رہ رہ کر سورج پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ جلدی کیوں نہیں نکل رہا، لیکن ابھی صبح ہونے میں کافی دیر تھی۔ شیخو غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ آخر اللہ اللہ کر کے سورج نکل آیا اور اس نے موتی کو سورج کی کرنوں کے سامنے کر دیا۔ ذرا سی دیر بعد شہزادی صدف نے سر ابھارا۔ اس کے گیلے گیلے سنہری بال گورے گورے بدن پر پڑے تھے، جن سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ خیریت تو ہے نوجوان مچھیرے؟ اب کیا ہوا؟ شہزادی صدف نے ہنس کر پوچھا۔ شیخو ہچکچا رہا تھا۔ آخر ہمت کر کے بولا، خوبصورت مہربان شہزادی، چھوٹا منہ بڑی بات۔ ہاں ہاں کہو۔ وہ دراصل ایک تو سورج میری مرضی سے نکلا کرے اور میری مرضی سے ڈوبا کرے، اور پھر مچھیرے نے پوری بات بتلا دی کہ وہ شہزادی صدف سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پوری بات سن کر شہزادی صدف نے نہایت پریشانی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو اچھے مچھیرے، میں تمہاری ہر خواہش
جو جائز تھی وہ پوری کر دی، لیکن سورج چاند ستاروں پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی مجال نہیں کہ وہ ان پر حکومت کر سکیں۔ پوری دنیا پر اسی قادر مطلق کی حکومت ہے۔ اور رہا مجھ سے شادی کرنے کا سوال، تم آدمی ہو اور میں جل پری ہوں، پھر میری نرفوز کے ساتھ شادی ہو چکی ہے اور ہم دونوں اپنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم لوٹ جاؤ اور انسانوں میں ہی اچھی سی لڑکی منتخب کر کے اس سے شادی کر لو۔ لیکن شیخو پر تو لالچ اور گھمنڈ کا بھوت سوار تھا۔ اسے شہزادی صدف کی نصیحت خاک سمجھ نہ آئی اور بدستور اپنی بات پر اڑا رہا۔ اتنا اصرار سن کر شہزادی صدف کچھ ناراض ہو گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ بولی، لاؤ یہ موتی مجھے دے دو تاکہ میں انسانی روپ کو اپنا کر تمہاری خواہش پوری کر دوں۔ شیخو نے جھٹ موتی دے دیا۔ اپنا موتی لیتے ہی شہزادی غصے سے بولی، لالچی انسان، میں نے تیری ہر طرح کی مدد کی، لیکن بجائے تو میرا احسان مند ہونے کے مجھے اپنی بیوی بنانے کے خواب اور دنیا چاند ستاروں پر حکومت کرنے کی احمقانہ باتیں سوچ رہا ہے۔ سچ ہے تم انسان بے حد لالچی ہوتے ہو، کسی طرح کنات کی زندگی نہیں گزارتے اور کسی حال میں بھی خوش رہ کر اللہ میاں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایسے لالچی اور بے صبر آدمیوں کی سزا یہ ہے کہ ان سے تمام نعمتیں چھین لی جائیں۔ اگر تم اس حال میں خوش رہ کر اللہ کا شکر ادا کرتے، زیادہ کی خواہش میں اس دولت سے مزے کرتے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا۔ جاؤ اے لالچی انسان، اپنے پرانے جھونپڑے پر لوٹ جاؤ۔ تم جیسوں کا یہی انجام ہونا چاہیے، جو زیادہ کی لالچ میں کم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے اور آئندہ کبھی ہمیں یاد بھی نہ کرنا، ورنہ پیروز شاہ اور نسفور شاہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اتنا کہہ کر انتہائی غصے کے عالم میں شہزادی صدف سمندر میں غائب ہو گئی۔ شیخو کو چکر سا آ گیا اور وہ چکرا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ وہی بوڑھا شیخو تھا، قریب ہی اس کا پرانا بوسیدہ جال اور کشتی موجود تھی، اور دور ہی اس کا ٹوٹا پھوٹا جھونپڑا تھا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں RG اردو اسٹوری۔ شکریہ۔